میں تو وہ آدمی ہوں کہ جو پرانے اوزار سے نئی چیز بناتا ہوں. شکوہ کیا تھا ازرہ الفت، طنز سمجھ کر روٹھے ہو، ہم بھی ہیں نادم اپنی خطا پر، آؤ تم بھی جانے دو. ہائے میر کا شعر ہے. منجو صاحب نے کہا کہ مومن نے غزل میں غالب کو پیچھے چھوڑ دیا، اچھا. ذوق نے قصیدے میں غالب کو پیچھے چھوڑ دیا، اچھا. لیکن غالب نے بحیثیت شاعر ان دونوں کو کوسوں پیچھے چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ وہ میں رند کا ایک شعر تھا، ویسے ہی میں دیکھ رہا تھا. سر سے کھلی نہ بیٹھی ہوں ہمسائے والیاں، واہ واہ. سر سے کھلی نہ بیٹھی ہوں ہمسائے والیاں، کوٹھے پہ تم چڑھا کرو صاحب پکار کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب دیکھیے کیسا کلچر آ گیا، میرا بچپن آ گیا، آپ کا بچپن آ گیا. بالکل. ناظرین کرام، السلام علیکم. آج ایم ٹی کے اسٹوڈیوز میں جو ہستی تشریف لائی ہے، بہت زمانوں کی بات ہے. ہمارے لڑکپن سے ان فوان شباب کی طرف جاتے ہوئے راستے میں، یا بچپن سے لڑکپن کی طرف، مجھے یاد نہیں، ایک شعر ہم سب بہن بھائیوں کے سامنے آیا اور ہم اسے بہت دن تک گنگناتے پھرے اور اس سے لطف اٹھاتے پھرے. وہ بے وفا ہے تو کیا، مت کہو برا اس کو، کہ جو ہوا سو ہوا، خوش رکھے خدا اس کو. وہ سادہ خو تھا زمانے کے خم سمجھتا کیا، ہوا کے ساتھ چلا لے اڑی ہوا اس کو. پھر جب ہم آگے بڑھے تلاش میں، تو کبھی اخبار میں، کبھی کسی رسالے میں جستا جستا ایسا کلام دیکھنے کو ملا کہ بے اختیار واہ، اور اس کے بعد واہ کے ساتھ ایک مسرت سے دل لبریز ہونے کی جو صورتحال پیدا ہوئی کہ راستے ختم کہاں ہوتے ہیں، گھر سے آگے کہیں جاتے ہوں گے. دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں. اس طرح کے اور بے شمار شعر. بلکہ جب یہ شعر ہمارے سامنے پہنچا تو مجھے یاد ہے کہ اس سے بہت ہی ایک نہ صرف کیفیت پیدا ہوئی، بلکہ یہ پتہ چلا کہ غزل جو ہے اپنی پوری طاقت اور رانائی کے ساتھ کھڑی ہے. شعر تھا کہ رمے فرات رواں ہے میان دیدہ و دل، نہ دامنوں کو خبر ہے نہ آستینوں کو. ہم نے کہا سبحان اللہ. اتنی گہرائی اور سنجیدگی کے دو مصرے، اور ایسے لطف اور اطمینان سے کھڑے ہوئے، لیکن درمیان ایک ان کے قلزم بہہ رہا تھا، قلزم سخن اور شخصیت کی پوری رانائی اور تنازی. علامہ رشید ترابی کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ خود ایک باکمال شاعر بھی تھے. گو اس حوالے کی چھتری نصیر ترابی نے کبھی استعمال نہیں کی، لیکن بہرحال جو عزت اور جو خانوادے کی خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے وہ ہے. نصیر ترابی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں ان کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. نصیر بھائی، یہ تو آپ کے تعارف کے لیے ابتدائی کلمات تھے. حقیقت یہ ہے کہ میں بجائے اس کے کہ سامعین کو براہ راست یہ بتاتا رہوں اور اس تعارف کو طویل کر دوں، میں نے دیکھا کہ غزل پوری اپنے انصاف کے ساتھ، چاہے نقاد کی نظر ہو یا عام قاری کی، عام سخن فہم اسے دیکھ رہا ہے یا ادب کا طالب علم یا خود شاعر، کلاسیکی غزل جو ہے، آپ یقیناً چند ان نمائندہ ترین شعراء میں شامل ہیں جو کلاسیکی غزل کے رکھوالے یا متولی کے طور پہ، جیسے کہ میں نے ایک دفعہ عرض کی تھی ماضی میں، کہ وہ متولی ہیں اس درگاہ محبت کے جنہوں نے کلاسیکی غزل کو سنبھال رکھا ہے. میں یہ کلیشے سوال آپ سے ہرگز نہیں کروں گا کہ شاعری آپ نے کب شروع کی اور فلاں والا، کیونکہ شعر واحد تمام فنون میں وہ فن ہے، فن شاعری، جس کے بارے میں یہ سوال ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے شاعری کب شروع کی. یہ تو ہو جاتی ہے. اور میں نے دیکھا آپ ایک بے خود آدمی ہیں، اتنے سنبھالے ہوئے اور اتنے آپ کو میں نے اویئر اپنے سراؤنڈنگز میں پاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ آپ درد دل ہمیشہ کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک شاعر کی نشانی ہے. خوش آمدید ایک دفعہ پھر. اور اس غزل کو جس کی آبرو جو ہے وہ ایک طرح سے مٹتی چلی جا رہی تھی،
بلکہ اس کی پگڑی اصناف دیگر اچھال رہی تھی آج کل مارکیٹ سخن میں، آپ نے اسے سنبھالے رکھا. اس کے لیے تو ادب کے طالب علم کے طور پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور محبت سے آپ کی آمد کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی. آپ خود بھی اپنی جگہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، سخن فہم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یعنی بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اگر شعر لکھتے ہیں تو نثر بھی لکھنا جانتے ہوں. مجھے خوشی ہے کہ آپ نثر بھی بہت اچھی لکھتے ہیں. آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت. ایسا ہے کہ عکس فریادی کی سن 2000 میں آئی، اور 1000 سال، وہ جو ایک شعر ہے کہ گل مراد کھلا ہے 1000 سال کے بعد، چمن کا ورنہ روایات پر گزارا تھا. وہ ایک دوسری ہزارویں کی ابتدا پر اس کتاب کی آمد، اس سے جو سنجیدہ حلقے تھے وہ بہت متحرک ہوئے. اور کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے دوسری کتاب کی آمد میں تاخیر ہوئی؟ بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ میں نے کچھ دنوں سے آپ کو دیکھا کہ آپ ادب کی صورتحال سے دل برداشتہ ہی نہیں بلکہ بجھے ہوئے ہیں، اور بلکہ آپ کہیں کم مشاعروں میں دیکھتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے احمد کہ یہ جو اس وقت ایک مجموعی صورتحال ہے ادب کی، جی، وہ اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تخلیق کار کم ہو گئے ہیں، تشکیل کار بڑھ گئے ہیں. کیا کہنے اب چونکہ ادب جو ہے تشکیل کاروں کے پاس چلا گیا. کیا کہنے، آرگنائزرز جو ہیں وہ ادب وہ جانتے ہیں، وہ آپ کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے آپ لفظ کو برتنا سیکھ لیا، لفظ کو جوڑنا سیکھ لیا، بحر کا ایک مزاج پیدا ہو گیا، تو اس سے تشکیل کاری تو آ گئی، تخلیق کاری نہیں آئی. کیا کہنے، یعنی میں اس کو یوں سمجھاؤں آپ کو جی، کہ مجنو صاحب نے ایک عجیب بات کہی، اور عجیب بات کہی. یعنی آپ کو میری اس آپ کے سوال کے جواب میں سمجھتا ہوں بہت ہی کافی و شافی جواب مل جائے گا. مجنو صاحب نے کہا کہ مومن نے غزل میں غالب کو پیچھے چھوڑ دیا. اچھا. ذوق نے قصیدے میں غالب کو پیچھے چھوڑ دیا. اچھا. لیکن غالب نے بحیثیت شاعر ان دونوں کو کوسوں پیچھے چھوڑ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ کلیت میں وہ دیکھ رہے تھے، کلیت میں بات. ہاں، وہی والی بات ہے نا کہ وہ جو ہے بات مشاقی کی نہیں ہے، بات خلاقی کی ہے. کیا کہنے. غالب کا خلاق ہونا کوئی اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی. کیا کہنے. وہ مشاقی میں قصیدہ تھا، وہ مشاقی میں غزل تھی، لیکن جو ایک شاعرانہ خلاقیت غالب کے پاس تھی وہ اپنی جگہ تھی. تو میں اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو اسے میں اپنی بدقسمتی کے خانے میں رکھتا ہوں اس بات کو کہ بہت جلد بہت اچھا شعر لکھنے والے مر گئے. تو بڑوں کے مرنے سے چھوٹے جو تھے وہ بڑے ہو گئے، فطری طور پر بجا خلا بڑا ہو گیا، چھوٹے ایک دم. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کھوکھلے لوگ بہت سامنے آ گئے. اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں وسائل بہت فراواں ہو گئے. مثلاً روزنامہ اخبار نے ادبی رسائل کی جگہ لے لی، یعنی اس کا ہفتہ واری ایک ادبی ایڈیشن آنے لگا. بالکل ٹھیک. یعنی جبکہ اس اخبار کے ذریعے تو نئے لکھنے والوں کو متعارف ہونے والی تخلیقات کو شائع ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک. نہ کہ یہ لوگ جو ریکگنائزڈ ہیں آلریڈی ان کو آپ چھاپیں. بے شک. بالکل ٹھیک. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی کسی روزنامے کی ادبی صفحے میں انہوں نے بہت مانگا، میں نے نہیں دیا. میں نے کہا ادبی رسائل ہیں ہمارے لیے، کیا آپ تو نئے بچے کو چھاپیے. کیا کہنے. نیو کمر کی جگہ ہے یہ. کیا کہنے. تو اب جگہ بدل گئی. کیا کہنے. اس کے بعد سے اب یہ جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا اور اتنے چینلز آ گئے تو یہ ہے کہ جو چاہے جس طرح اویلیبل، 2 نمبر حاضر ہے. 2 نمبر یہاں. اب آپ نے جو ایک دم اب چلے گئے اسی تکلیف دہ صورتحال کی طرف جس کے سائے میں نے بہت دنوں سے آپ کے چہرے پر بھی دیکھے جہاں جہاں ملاقات ہماری رہی. لیکن میں پیچھے جاتا ہوں کچھ. مثلا
آپ بہت ایک خوش قسمت ترین دور میں رہے. آپ ناصر کاظمی کے ساتھ مال روڈ کی سڑکوں پر ٹہل رہے ہیں, آپ جوش صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک مکالمہ کر رہے ہیں, آپ فیض صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مصطفیٰ زیدی کے ساتھ کار میں سفر کیے جا رہے ہیں, آپ جو بھی اس زمانے کے مدنی صاحب کے ساتھ تو سبحان اللہ, اور ان تمام اسکول آف تھاٹس کے ساتھ جو اپنی اپنی جگہ ظاہر ہے کہ بہت ہی ایک دائرہ کھینچے ہوئے ہیں. وہاں سے نکلنے کے بعد اس خلا کی طرف میں اشارہ کروں کیونکہ میری یہ گفتگو ظاہر ہے اسی ربط میں ہے. اتنا بڑا ویکیوم جب آپ نے اب پایا تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ ایک انیشیٹو لے کر یہاں پر ایک انصاف کی جو بات تھی وہ ضرور ان تک پہنچاتے, بجائے اس کے کہ آپ اداس ہو کر آپ بالکل گھر بیٹھ جائیں؟ نہیں, دیکھیے احمد صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت سمجھتے ہیں چیزوں کو. وہ جو ہے نا کہ دوسرا اینڈ جو ہے وہ ریسیور ہے. بجا میں ٹرانسمیٹر ہوں. بجا جب ریسیور ہی کوئی کام نہیں کر رہا تو ٹرانسمیٹر کیا کرتا رہے گا؟ کیا کہنے, بے شک. یعنی آپ تو صرف اس میں ایک اجنبی اور نامانوس آوازوں کو سنتے رہیں گے, بجا کیونکہ اس کا تو آپ کو پہنچ ہی نہیں رہی ہے نا بات کہ کیا کہا جا رہا ہے. یعنی اس میں کوئی انقلابی قدم یا کوئی ایسی بات, کوئی ایسا انیشیٹو کیسے لیا جائے جبکہ ریسیور اتنا کمزور؟ ریسیور کمزور ہونے کی وجہ کمرشل گلوبلائزیشن ہے, یا ڈیڈ لائن میٹ کرنے کی بات ہے, یا بہت زیادہ انسان اپنی معاشی تگ و دو میں مصروف ہو گیا, یا یہ کہ تعلیمی پتلا پن جو آیا, نہ وہ اساتذہ رہے نہ کتابیں رہیں. اصل بات یہ آپ نے کہی. دیکھیے یعنی چیزوں کا گلوبلائز ہونا یا اور کمرشلائز ہونا یہ کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں, ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں, آپ بھی آئے ہیں وہیں سے, ہم نے ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے, یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ پڑھانے کلاس میں آئے ہیں اکنامکس اور شروع کر رہے ہیں مضمون پڑھانے سے پہلے فراق کا شعر. کیا کہنے, سبحان اللہ. تو شام تک یہ الجھن ہوتی تھی کہ یہ شعر کہاں سے اس نے پکڑا ہے. کیا کہنے, آپ دیکھیے کیا کہنے. اور ادھر آئے بات, بھائی سنو, راستہ روک کے پوچھے, یار وہ فلاں تم نے دیکھا افسانہ, ہم کہا تو وہ اس طرح پوچھ کر دراصل ہمیں کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے. کیا کہ یہ بات نہیں تھی کہ افسانہ نہیں پڑھا ہوتا تھا, پڑھ لیا ہوتا تھا, بس لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم شیئر کریں اپنے طالب علم کے ساتھ, اپنے شاگرد کے ساتھ. تو اب اتنا نظام تعلیم تو خیر اپنی جگہ ہوگا, اساتذہ اتنے کمزور اور اتنے یعنی بائی چانس پر آئے ہوئے, ہاں چوائس پر آئے ہوئے نہیں. یعنی ہاں یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ وہ چونکہ اور کوئی روزگار ملا نہیں ادھر کو آگے یہ پکڑ لیا. اور جو کچھ کلاسز میں پڑھا رہے ہیں وہ ابھی تک اپنے پرانے نوٹس پر چل رہے ہیں, کوئی فریشنس نہیں ہے. دیکھیے نا, اگر آپ فریشنس کے ساتھ آئیں تو روزانہ کوئی نئی بات آئے گی, طالب علم متاثر ہوگا, یہ ہوگا. ہم اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھیے نا, مجھ سے پہلے مجھ سے جو سینئر گروپ میں عبید اللہ علیم تھا, مجھ سے سینئر تھا, لیکن کالج کے راسٹرم سے اٹھا اوپر, اس کا مصرع کالج سے آیا, میرا بھی مصرع کالج سے آیا. کیا کہہ رہے, بالکل. آج کے نوجوان کی اور آج کے نئے لکھنے والے کی پرابلم یہ ہے کہ اس کا مصرع کالج تو ترسیل ہی نہیں کر رہا, اور راسٹرم ہے ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ سیاسی ہلڑ بازی کی. تو اب ایسی صورت میں آپ بتائیے کہ کہاں سے اعتماد اعتبار پیدا ہوگا؟ یہ ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے نا, وہ اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں ڈیبیٹس ہوتی تھیں, بزم ادب ہوتی, بزم ادب پوری ہوتی, بالکل. ان ڈیبیٹس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بولنے کا شعور آتا تھا, پڑھتے تھے, چاہے کہیں سے بھی لکھوا کے لاتے تھے. بین الکلیاتی مشاعرے ہوا کرتے تھے. ہم خود بین الکلیاتی مشاعروں میں جاتے رہے اور اسی سے ہم مقبول ہوئے. اور پھر اتفاق کی بات یہ کہ ابھی ہم طالب علم ہی تھے کہ شہر کے سینئر پوئٹس نے ہمیں شہر کے بڑے مشاعروں میں ہمارا نام لکھوانا شروع کر دیا کہ یہ مصرع ایک طاقت. یعنی آپ کو عجیب تعجب ہوگا کہ میرا جو ایکسپوجر ہوا کہ میں ایک دن کالج سے واپس آیا, یونیورسٹی سے واپس آیا, تو مجھے میرے گھر سے معلوم ہوا کہ گھر میں بتایا کہ بھئی
کسی کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ پی ایف میں مشاعرہ ہے اور آپ کو فلاں وقت اور وہاں سے پک کر لیں گے، آپ وہاں پہنچ جائیے. تو میں باہر نکلا شام کو دوستوں میں، تو میں نے کہا یار کسی نے بڑی ایکٹیویٹی کی ہمارے ساتھ کہ پی ایف کا مشاعرے میں ہم کہاں سے جائیں گے، وہ کل پاکستان مشاعرہ. خیر میں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی اس بات کو. دوسرے دن پھر آیا کنفرمیشن کے لیے کہ آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. تو وہ سو میں گھر میں موجود تھا میرے فون. تو میں نے چھوٹتے ان سے پوچھا کہ پہلے بھائی یہ بتائیے کہ آپ نے میرا نام لکھا کیسے، میرا نام لکھوایا کس نے آپ کو؟ کریڈینشلز کیا تھے؟ ہاں میرے یعنی میں تو حیران ہو گیا. بالکل. آپ کے پاس مطلب آواز کیسے پہنچی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا نام تو سراج الدین ظفر صاحب نے لکھوایا. سبحان اللہ. آپ یقین کریں کہ یہ بات سن کے واہ. میرے پیر ہل گئے. سراج الدین ظفر تو جو کہہ دیا بہک کے اور سند میں- ہم نے کر دیا. ہائے ہائے. ہائے ہائے. اس کے بعد میں ان کی طرف گیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے فیروز سنس میں یہاں مین محمد ایم اے جنرل روڈ پر. تو اپنا کتاب دیکھ رہے تھے، الماری کے پیچھے بیٹھے تھے. جنرل مینیجر تھے فیروز سنس کے. کیا آدمی تھے. میں نے جا کے کہا سر جی آداب. تو انہوں نے بہت 1 منٹ دیکھ کے پاز لیا بڑا دیر تک کہ یہ آداب کس نے کیا. اس سے سمجھے کہ شاید کتاب لینا ہے. انہوں نے کہا ان سے بات کیجیے. میں کہا نہیں سر میں آپ کے پاس آئیے. میں نے کہا جی مجھے فلاں کہتے ہیں. ارے آؤ 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 بھائی کمال ہے. اور یوں کر کے ایک پرچہ ڈھونڈ کے میرا شعر سنایا. ارے کل نے پرسوں رات تم ریڈیو پر یونیورسٹی میگزین کے مشاعرے میں یہ شعر پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ لکھا. کیا کہہ رہے. اب دیکھیے وہ ریڈیو کا مشاعرہ بھی سن رہے ہیں سراج الدین ظفر. اسٹوڈنٹس کا اسٹوڈنٹس کا. ہاں وہ بزم تو طلبا. اب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی صورت ہی حال نہیں ہے. ہائے ہائے. ہم کسے ریکمنڈ کریں، ہم کہاں جا کے کہیں. یہ کیا کوئی پن پوائنٹ وجہ معلوم ہو سکتی ہے کہ کلچر کا اتنا یعنی ثقافت یا ادب یا تہذیب جس کے آپ بہت بڑے نہ صرف غزل کے بلکہ اپنے نشست و برخاست گھرانہ تمام ادب آداب برتاؤ اس کے اعتبار سے آپ بہت ایک یقیناً ایک ٹھوس ثقافت تہذیب اس کے آپ علمبردار ہیں اور معدوم ہوتی ہوئی تہذیب. تو کیا وجہ ہے کہ یہ تہذیب جو اب ہاتھ سے یوں بالکل بکھرتی جا رہی ہے خاک کی طرح ہوا میں، کوئی ایسا اشارہ آپ کر سکتے ہیں کہ بالخصوص اس کی 1 آدھ 2 3 کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک دم آدمی انسان اتنا بالکل پتلا ہو جائے کہ ٹھوس علم کی طرف، ٹھوس مکالمے کی طرف، ٹھوس ڈائلاگ کی طرف، ٹھوس شعر کی طرف، افسانہ ناول اس کی طرف نہ جا پائے، جانے کا اس کا جی نہ چاہتا ہوں. اصل میں اس کا جو سب سے بڑا وائٹل پوائنٹ ہے بھائی وہ یہ ہے احمد صاحب کہ اس وقت جو الیکٹرانک میڈیا ہے نا اس نے نئے ذہن کو اور بہت ہی نیم پختہ ذہن کو ہائی جیک کر لیا. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ پھر اس سے الائڈ جو چیزیں آئی ہیں الیکٹرانکس کی، آدمی نیٹ پہ چلا گیا. آئی پوڈ اس کے ہاتھ میں، موبائل ٹیلیفون آ گئے تو وقت تو نکل گیا. تو سارا وقت نکل گیا. کتاب کی طرف جانے کا وقت تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کے پاس، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ انفارمیشن بوم ہے، یہ بہت انفارمیشن اس کو مل رہی ہے. لیکن مشکل یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو نیا آدمی آ رہا ہے یہ اس کو گہرائی نہیں مل رہی ہے، اس کو چوڑائی مل رہی ہے. یہ بہت اچھی بات. واہ واہ. جو سب سے بڑا المیہ ہے یعنی وہ انفارمیشن کے انبار میں دھنس چکا ہے. ہاں چوڑائی میں چلا، لہٰذا اس کا اب اپنا خیال ہی نہیں رہا. اپنا خیال نہیں رہا، سوچ نہیں رہی، اپنی فکر نہیں رہی، اپنی امیجنیشن پار ختم ہو گئی اس کی. ٹھیک بات ہے. کیونکہ دیکھیے جس جگہ پر کیمرہ لے کے جا رہا ہے اسے بالکل اسی نتیجے پر وہ بھی پہنچ رہا ہے. بس اس کے بعد ہم پہلے افسانہ پڑھ کے بین السطور ہی نتیجہ نکالتے تھے کہ نہیں یہ غلط مڑ گیا ادھر. مڑ گیا. یا اختتام سے آپ اختلاف کر رہے ہیں یا ابتدائی سے اختلاف کر رہے ہیں. مزہ آتا تھا کہ یار یہ لفظ کی جگہ یہ لفظ بھی آتا تو اچھا رہتا، غصہ اور ابھرتا. لیکن اس وقت کوئی چیز نہیں ہے نا. کیونکہ دیکھیے میں اسکرین دیکھ رہا ہوں، اسکرین پہ گلدان بھی دیکھ رہا ہوں. 1 منٹ کے لیے میری اٹینشن شفٹ ہو گئی. اچھا کہا. تو اب ایسے کتاب میں تو شفٹ نہیں ہوتے. بالکل. کتاب پڑھنے کا جو مسئلہ ہے نا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے کتاب پڑھنے سے آدمی میں جو سب سے بڑا ایک یعنی میں سمجھتا ہوں ایک گن یا ایک گر آتا ہے، وہ گفتگو کرنے پر مائل ہو جاتا ہے. وہ ضرور گفتگو کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں جو گرہ بن جاتی ہے اس کو کھولنا چاہتا ہے کسی سے گفتگو کر کے. کیا کہہ رہے ہیں.
وہی مکالمے کی راہ استوار ہو جاتی ہے. یہ مکالمہ پیدا اور ہوتا جو ہی راہ استوار ہوتی ہے اور پیچھے اس کے بلینک آتا ہے تو بالکل میرے خیال ہے نفسیاتی طور پر اس کے لاشعور سے شعور میں پھر یا مصرع آئے گا یا لائن آئے گی یا تو اب اس سے ساری چیزیں جب حصول علم اور تحصیل علم میں ہی شارٹ کٹس آ گئے ہوں شارٹ کٹ. تو شارٹ کٹس آنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو آدمی تگ و دو اور جستجو سے تلاش کرتا تھا، یعنی لائبریری میں بیٹھنا، کتاب ڈھونڈ کے لانا، کتاب پوچھنا، کسی سے یہ کرنا، اس کا سارا وقت گزر گیا. لوگ اب اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. دیکھیے نا، تھوڑا سا بیچ میں ایک ادبی حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں میں، کسی علمی اور دانشورانہ حوالے سے نہیں کر رہا ہوں، کہ کچھ تھوڑا سا اچھے افسانے کی طرف لوگوں کو اس نے یعنی پابند رکھا تھا ڈائجسٹوں نے. کچھ دیر کے لیے کچھ وقفہ ایسا آیا تھا کہ وہ اس بڑے افسانے کی طرف سے نہیں بلکہ ایک بہت ہی ایسا ایک ایوریج اوسط درجے کے، جیسے اپنے شکیل عادل زادہ، اور آپ نے بھی اس بارے میں میرے خیال ایک داغ بل ڈالی تھی. ہاں تو اس نے کچھ دیر کے لیے لوگوں کو اپنی طرف پابند کیا، مائل کیا. اس سے زبان میں تو ضرور اچھا اثر پڑا. لیکن ایک عجیب اتفاق کی بات یہ ہو گئی کہ اس کے بعد بھی اب وہ بھی ایک رو میں بہ گیا، کیونکہ اب اس کے پاس بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، پڑھنے کو نہیں ہے. اب کہیں ڈائریکٹ چینلز تھے، اب اس کے بعد یہ کیبل سسٹم آ گیا، کیبل سے دیکھ رہے ہیں لوگ. میں کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیے اس سے پہلے وقتوں میں جب ہم کئی دن کے بعد سفر کر کے جا کے پہنچتے تھے جس جگہ پر، وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہے. بالکل یہ آسانی تو ہو گئی ہے، لیکن ہم جب پہنچتے تھے تو ہم اس کی مزید کرید میں لگتے تھے، ہم وہیں ختم نہیں کر دیتے تھے بات کو. بالکل ہم کہتے تھے آگے بھی پتہ کریں، آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، تقاضۂ اس کی تہ میں کیا ہے. بالکل بالکل. اب تو یہ کہ جتنا ڈیٹا اس نے دے دیا ہم نے اس پہ اکتفا کر لیا، پھر منتظر رہے کوئی اور دے گا ڈیٹا، یہ کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ کتاب میں آدمی کچھ دیر تک کتاب کے ساتھ رہتا ہے، اسٹیل نہیں ہوتا. ٹھیک بات. یہ جو بصری معاملہ ہے یہ بہت خراب کرتا ہے. بالکل. یہ بہت دیر تک ایک چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. بالکل. وہ اس میں ایک شفٹ چاہتا ہے، چینج چاہتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ سب چیزیں لوگوں نے شارٹ کٹس پہ چلے گئے، ادب میں آ گئے، افسانے میں آ گئے، تخلیق میں آ گئے. اچھا تنقید تو بالخط ختم ہی ہو گئی. یہی میں نے کہا کہ اب تنقید میں تو ہمیشہ آپ نے برا ہی بنایا ان کا ذکر سننے میں، کیونکہ وہ اپنے شاید جو دیکھیے اصل بات یہ مبارک کہ تنقید خود بھی اپنی جگہ ایک تخلیق کا حصہ ہے. اب تو یہ مبصرین ہیں، یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں آج کل، وہ کتاب پر تبصرہ ہے، اور ایک مدرسانہ تنقید ہے. اچھا ہے. یعنی مدرسانہ تنقید تو میں نے ایک زیادہ لفظ کہہ دیا، بلکہ مبصرانہ یعنی ایک مدرسانہ تبصرہ ہے. یہ ایک مبصرانہ عمل ہے، اس میں تنقید سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ایک بس کیونکہ تنقید تو یار جہد قائم کرتی تھی، پوری سوچ قائم کرتی تھی، ادب کا پورا تھیسس دیتی تھی آدمی کو. کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک ایک مسئلہ چلتا رہتا تھا. کیا کہہ رہے. اب تو یہ ہے کہ مثلا آ گئے جی گوپی چند نارنگ ساختیات لے کے باہر سے، چلو بھی ساختیات انہوں نے سمجھا، انہوں نے کچھ لکھا، انہوں نے ختم ہے. اور کوئی اپلیکیشن اس کا اطلاقی پہلو کم ہو گیا. تو یہ جو بڑے نام ہیں، شمس الرحمان فاروقی، گوپی چند نارنگ، یہاں پر ڈاکٹر محمد علی، فرمان فتح پوری یا چند اور نام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بات جو ہے وہ دیکھیے اس میں میری نگاہ میں جو سب سے امپورٹنٹ نام ہے وہ ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی ماضی میں خود بھی تخلیق کار تھے، یعنی شعر لکھتے تھے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو انہوں نے وہ ان کا وہ ناول آ گیا، اس سے پتہ چل گیا کہ کتنے بڑے تخلیقی آدمی. جب تخلیقی آدمی افسانے بھی آئے، جب تخلیقی آدمی تنقید کی طرف آتا ہے، جیسے فراق صاحب، تو اس کی تنقید میں بھی ایک تخلیق ہوتی ہے. وہ بھی ایک اس کے ذریعے، اپنی تخلیق کے ذریعے ایک بات پہنچاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں، لوگ اس پر لکھنا شروع کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. یعنی ایک جہد قائم ہوتی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جہد قائم کرنا بہت ضروری ہے، ایک رجحان پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں تمام نقاد کا بھی اتنا ہی بڑا رول ہے جتنا کہ خود شاعر کا یادی. بہت امپورٹنٹ. دیکھیے اس لیے کہ ایک اچھا نقاد
دیکھیے ایک اچھا قاری ایک اچھی کتاب پیدا کرتا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، اسی طرح ایک اچھا نقاد ایک شاعر پیدا کرتا ہے۔ کیا کہنے، اگر مجنو صاحب نہ ہوتے تو لوگ آج قائم چاند پوری کو کوئی نہ جانتا، ٹھیک ہے، ڈسکور کیا، دریافت کیا قائم چاند پوری کو۔ کیا کہنے، تو یہ اس کی یہ منزلت ہوتی ہے نقاد کی، کہ لوگوں کو دریافت کر کے نئی منزلوں سے آشنا کرے کہ بھئی یہ بھی ایک آدمی کھڑا ہے، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک سے آدمی ہے۔ کیا کہنے، یہاں پر یہ مشکل ہے کیا یوں اصل میں یہ اچھا ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو رونمائیاں ہیں، کتابوں کی رونمائی، کتابوں کی رونمائیاں، اس سے یہ ہوا کہ ایک تقریباتی تنقید یا تقریباتی تبصرہ یا مضمون نویسی سامنے آئی، اس کا کوئی وہ ہی نہیں ہے۔ اب تو میں ایک دن دیکھ رہا تھا، کہیں پڑھ رہا تھا کسی میں، کہ انہوں نے لکھا کہ خود ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ایوارڈ ملا ہے مرزا جمیل الدین علی کو، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اتنے فلیپ لکھے ہیں، اتنے وہ لکھے ہیں، یعنی اب فلیپ کو بھی شمار کرنے لگے ہیں تخلیق میں لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت تیز رفتار زمانے میں ایک نسبتاً ادنا جو کام ہے، ادنا کام سے مراد یہ کہ بہت کم یار لکھا اب ہوا، ایسا ہی ہو گیا ہے مبارک صاحب کہ کل کے دن اپنے خطوط بھی شمار کر لے گا آدمی کہ میں نے اتنے خط لکھے تھے، کیونکہ جو پڑھا لکھا آدمی خط لکھے گا تو کوئی اس میں بات لکھے گا نا، کوئی وزن ہوگا نا۔ بالکل، تو اب آپ کسی کی کتاب کا فلیپ لکھ رہے ہیں تو ایک 7-8 لائنوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ایسے، وہ پھر چونکہ ایک انٹروڈکٹری فیز ہوتا ہے، ایک تعارفی مرحلہ ہوتا ہے اس شاعر ادیب افسانہ نگار سے متعلق، تو اس میں تو اس کو متعارف کرانے کا کوئی گوشہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کیا کہنے۔ تو ایسی صورت میں کہاں سے آپ بتائیے نا کہ سنجیدگی، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہم ایک دیوار کے سامنے ہیں اس وقت۔ بالکل۔ اچھا، اب آپ دیکھیے نا کہ ابھی جو لوگ گئے ہیں، ہائے، چھوڑیں نئے لوگوں کو چھوڑیں، ابھی جو لوگ جا چکے ہیں ان کو بھول گئے لوگ، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ عبید العلیم، منیر کا نیازی، ہمارے دوست جمال احسانی، یہ تمام جو بھی جیسے بھی شعر کہہ رہے تھے، ٹھیک تھا کام جمال احسانی، اور اس سے پہلے اس سے فوراً پہلے مدنی صاحب گئے، پھر وہ مدنی صاحب کا تو بیچاروں کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، بہت افسوسناک بات یہ تو بات ہے۔ مجید امجد جو، لیکن اب یہ ہے نا کہ بس ٹھیک ہے، میں اب یہ ہو گئی بھائی، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ شعر لکھتے ہیں تو اگر آپ اس شعر کو لکھنے کے بعد اگر آپ آفٹر سیل سروس سے واقف ہیں تو پھر آپ کا ادب چل سکتا اچھی بات کی، ہے، یہ آفٹر سیل سروس، بہت عمدہ بات کی۔ ہاں، کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو دیکھ بھال کریں، لوگوں سے کہیں بھائی لکھیے ہمارے اوپر کچھ، یہ ذکر کریں، یہ تو اتنی زیادہ اچھا، پھر یہ بہت شہرت اتنی آسانی سے میسر آ گئی ہے لوگوں کو بالکل، کہ وہ ایک بے اعتبار چیز ہو گئی ہے، بے اعتبار چیز ہو گئی ہے، ایک فیک اور فلوک ہاں، چیز، اس میں وہ معتبر ہی نہیں رہی، بہت اچھا کام، یعنی کام کی بنیاد پر نام نہیں مل رہا ہے، اس کا چہرہ آ رہا ہے، چہرہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو چھپ رہا ہے بہت کہیں، ہاں بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ ہے نا کہ وہ اب دیکھیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنی پوچھتا ہے۔ ویسے بھائی، یہ گفتگو ابتدائی آپ کی بہت ہی میرا خیال ہے خاص سمجھ جا رہی ہے، ہم اس کی اب مختلف جو دائرے ہیں آپ کی شخصیت کے طاقتور ترین دائرے ہیں، ہم اس طرف جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو آپ کی چند بہترین اور وہ ہمیشہ تازہ رہنے نہیں وہ ہم سنائیں گے، ابھی سنائیں گے، آپ باتیں کیجیے کچھ۔ اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اصل میں دیکھیے شعر تو پہنچ جاتا ہے لوگوں تک کسی نہ کسی حوالے سے، وہ جو ہمارا مافی الضمیر ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، اور بات بھی نہیں کھل رہی ہے لوگوں پر۔ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ جو ایم ٹی اے کا ناظر ہے یہ قرۂ ارض پر اس کے ایک مختلف جہات میں ہے، تو کتاب کی ترسیل بھی تو ایک بڑا مشکل عمل ہو گیا ہے، صحیح ہے، وہ مہنگا عمل ہے، اس کو میں سمجھ گیا، اتنے روپے لگتے ہیں، وہ اس میں سمجھتا ہوں اس کو، اس خاطر ہم نے کہا کہ بیچ بیچ میں آپ نہیں وہ سناؤں گا، وہ میں جم کے سناؤں گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پورے تناظر میں آپ نے جو ادب کے مستقبل کا نقشہ کھینچا، یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور بہت اس میں کوئی کہیں کرن ہے روشنی کی؟ نہیں دیکھیے، میں بتاؤں نا آپ کو، میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ آپ جو ریسیونگ سیٹس ہیں ان کی درستی کی کوئی بات کریں پہلے، ٹھیک،
مخلوق جو اس کا مطلب ہے پیدا ہو رہی ہے وہ سخن سے ناشنا سماعت ہے. سماعت اس لیے کہ جہاں یہ جائے گی، جب جائیں گی نا، پہلے جب ہم گھر میں بیدار ہوئے، جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ زنانہ رسالے آتے تھے، ہماری ماں پڑھتی رہتی تھی، ہم اس میں دیکھ لیتے تھے، کوئی ایسے ویسے سمجھ میں آتا تھا. پھر ہم نے دیکھے کہ غلاف کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے. پھر ہمارے گھر میں جب دسترخوان بچھا تو ہم نے دیکھا اس پہ کوئی مصرے لکھے ہوئے. بالکل تو یہاں سے ہم نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ چیزیں ہمارے باپ کو خوش کرتی ہیں، یہ چیزیں ہماری ماں کو خوش کرتی ہیں. پہلے بچہ تو ان چیزوں کو اپناتا ہے نا جس سے دیکھتا ہے کہ ماں باپ کن چیزوں سے خوش ہو رہے ہیں. کتنا اچھا کہا آپ نے، بہت اچھا کہا. یہاں سے ٹیک آف ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ بالکل ہے نا. اچھا پھر یہ کہ گفتگو کر رہے ہیں اور بات لمبی کرنے سے پہلے کھٹ سے شعر پہ ختم کر دیا. واہ واہ. مہمان آیا، خاتون بیٹھی ہیں ہماری ماں کے پاس پڑوسن، انہوں نے زور کی بات کی، انہوں نے کھٹ سے مصرع پڑھ دیا. واہ واہ. تاکہ بات کو اپنا وائنڈ اپ کرنے کے لیے. کیا کہہ رہے. مجھے آپ نے اتنی اچھی بات کی، مجھے یاد آیا کہ میرے ابا اور میرے خالو جو تھے ان میں کسی بات پر ابا خفا ہو گئے. ابا بہت ایک سنجیدہ انسان تھے. تو ان کی میز پر ہمارے خالو آئے اور وہ شعر لکھا اور چلے گئے. تو جب ابا اپنے وقت پر آئے اور میز پہ دیکھا تو شعر لکھا ہوا تھا تو مسکرا دیے. کہ وہ لکھا تھا کس کا شعر تھا مجھے یاد رہ گیا یوں کہ ابا مسکرائے، اور وہ ظاہر ہے کہ پھر خفگی وہ محبت میں ڈھل گئی کہ شکوہ کیا تھا ازرہ الفت طنز سمجھ کر روٹھے ہو، ہم بھی ہیں نادم اپنی خطا پر، آؤ تم بھی جانے دو. میر کا شعر ہے. میر کیا کہنے، ہم بھی ہیں نادم، جانے دو جانے دو، افسانے دو. افسانے دو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے نا کہ بنیادی طور پر یعنی پہلا پتھر کہاں رکھا جاتا ہے. کیا کہنے وہ جگہ جو ہے کہ اس طرح. اچھا پھر یہ کہ اختلافات کو رفع کرنے کے لیے بنیادی طور پر مصرے اور شعر کا سہارا لیتے تھے. کچھ نہیں لکھتے تھے، کسی کو خط نہیں لکھتے تھے، کہتے تھے جی وہ روٹ گئے ہیں تو شعر وہ تھوڑا انہوں نے کہ 2 مصرے لکھے اور پوسٹ کر دیا. جیسے خط ملا وہ پیدل لوٹ کے چلے گئے گھر. کیا کہ انہوں نے کہا یار میں غلط فہمی میں مبتلا تھا، معاف کرنا. کیا کہ بڑی سے بڑی تقریر کو بھی شعر کیسا سہارا دے جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نا ابوالکلام آزاد جیسا آدمی، یعنی اپنی تحریروں میں اس کیسے لگتا تھا کہ یہ شعر اسی جگہ کے لیے لکھا گیا. تو اس میں آپ کو یعنی یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. جوش میں علی آبادی زندگی بھر غزل کے خلاف رہے. بے شک. یادوں کی برات میں اپنی ہر بات کے ساتھ شعر کا غزل کا شعر کیا یعنی آپ اس سے غزل کی طاقت کا بھی اندازہ لگائیے کیا کہہ رہے کہ اپنی بات کو میں نے اپنی بات کی توثیق و تصدیق کے لیے جو شعر وہ انہوں نے وہاں رکھا وہ غزل کا رکھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ گھر سے صورتحال شروع ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ذرا سا اوپر اسکول میں گئے تو انہوں نے بیت بازی میں ڈال دیا بچے کو. بالکل. تو بڑے شعر یاد کر کے درجنوں یاد کرنے پڑے اسے فوراً شعر. اور پھر اس میں ایک ٹیکنیک سمجھ میں آئی کہ سے پہ ختم ہونا چاہیے، فلاں پہ ختم ہونا چاہیے. پچھلی دفعہ دیکھا تھا سالہ رے پہ نہیں بول سکا تھا. تو یہ ایک عجیب ٹیکنیک آتی جاتی تھی. پھر اس کے بعد کالج میں آئے تو پھر یہ ہوا. اچھا پھر یہ ہوتا تھا کہ آدمی وہ اس زمانے میں چونکہ دوسروں کو بھی دیکھتا تھا، گھر میں آنے جانے والے لوگوں کو بھی دیکھتا تھا کہ اس زمانے میں آپس میں مزاح پیدا کرنے کے لیے پیروڈی بہت کیا کرتے تھے لوگ. بالکل بالکل. پیروڈی بہت پیروڈی. تو وہ اس پیروڈی سے ہم بھی کالج میں داخل ہوئے، اپنے دوستوں کے خلاف ادھر ادھر غالب کے اقبال کے مصروں کو توڑ موڑ کے ان کے نام ڈال کے کچھ کر کے. تو اس سے طبیعت تھوڑی رواں ہونے لگی. پہلے ایسے لہن کا شعور پیدا ہوا مصرے کی. پھر اس کے بعد آدمی آ گیا. جب ایک دفعہ کسی نے داد دے دی، واہ کہہ دیا، سب کچھ ہو گیا، تب سنبھل گئے کہ نہیں اب سیدھا کام کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا. کیا کہہ رہے ہیں. تو اس طرح. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ دیکھیے اصل چیز جو ہے 3 مرحلے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی تعلیم یافتہ ہو، ٹھیک، اور تعلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ ہی دوسری جو منزل ہے وہ تربیت یافتہ ہو. ٹھیک. بہت عمدہ. تعلیم اور تربیت 2 علیحدہ علیحدہ صورتحال ہے نا. تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہو جائے اور ایک آنچ کی کسر رہ جائے گی اگر صحبت یافتہ نہ ہو. سبحان اللہ. ٹھیک.
واہ واہ واہ، بالکل یہ تو اولیاء کی یہی بات ہے. واہ واہ. بس یہ مرحلے ہیں کہ آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں، صحبت یافتہ بھی ہیں. ابھی جیسے آپ نے کہا نا، مجھے میرے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے، اور مجھے یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں بہت اپنی کم عمری میں اتنے بڑے بڑے نامی گرامی قدامت. نہیں، اور سب سے پہلی چیز تو یوں میرے لیے بڑائی پیدا ہوئی سب سے پہلے، یعنی میری آنکھ بڑی ہوئی کہ میرے والد مرحوم نے مجھے، میں 14-15 سال کا تھا، تو مجھے میر انیس پڑھنے کے لیے تحت اللفظ مرثیہ خوانی کے لیے مجھے زید بخاری کے پاس بھیجا. واہ. تو زید بی کہتے تھے وہ اپنے آپ کو، زید بی کے پاس بھیج دیا. ظاہر ہے کہ ریڈیو کے آدمی تھے، صداکار تھے، آواز کے بہت بادشاہ اچھے تھے. تو میں چلا گیا، میرے والد نے فون کر دیا تھا، تو خیر انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھایا بڑی دیر تک، اور بتایا کہ بھائی تمہارے والد نے تو خود مجھے لگایا اس کام سے، اور پھر مجھے میرے پاس تمہیں بھیج دیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا. تو ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنے سے کچھ یہ پتہ چلا، اور وہ ایک ڈرامائی انداز میں چیزوں کو پڑھاتے تھے. یعنی ان کی شخصیت میں ایک اتنا بڑا ڈرامہ تھا کہ اس کی وجہ سے آدمی متاثر ہو جاتا تھا. تو آواز کے زیر و بم، آواز کے چڑھاؤ زیر و بم سے اور ہاتھ کی حرکات و سکنات سے ایسے مصرے کو پڑھتے تھے، اور وہ نقشہ کھینچنا. ہاں، اور اس میں جو مصرے کے تیور تھے وہ اپنی آواز میں ڈالتے تھے. اداسی ہے تو اداسی ڈالتے تھے، اگر جلال ہے تو جلال، جمال ہے تو جمال. تو یہاں سے بات چل پڑی. آپ کی آواز میں بڑی کھرچ ہے، بہت ہی، جو اس کی ایک ایسی آواز ہے جیسے میں نے بہت مرتبہ وہاں دیکھا. ڈاکومنٹریز آپ کی، بہت ہی زبردست ڈاکومنٹری ایک ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھی، اور بہت سب لوگ بڑی محویت سے اسے سن رہے تھے. اور میں نے آپ کو بہت بے شمار ڈراموں یہ مشاعروں کی کمپیئرنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ بھی ایک بہت ہی ایک خوبصورتی تو اس لحاظ سے کہ بالکل علیحدہ اور منفرد ہے، لیکن اس کا جو اتار چڑھاؤ اور اس کی ادائیگی ہے، ایک ایک لفظ اپنا وجود جو ہے وہ ثابت کرتا ہے. یہ ہے ایک ایک لفظ. بخاری نے کہیں تیزی سے آپ نہیں کرتے. نہ اس کی وہ جو لفظ کی جو ڈیلیوری ہے، یعنی لفظ اپنے جب ادا کیا جائے تو اس کی معنویت بھی اس کی ادائی میں شامل ہو. کیا کہہ رہے، مجروح نہیں کیا کسی لفظ مثلا یہ کو. کہ خوشی کہیں تو خوشی یعنی مطلب درد. کیا کہہ، یہ سکھایا تھا انہوں نے مجھے. واہ واہ. تو اس طرح وہ ایک آ گیا، رو پہ آ گئی بات. مطلب اس سارے ان دائروں سے گزرے، یعنی شاعری اور آواز کا رشتہ تو ہے ہی. اس میں سے آپ نکلے، وہاں سے آئے. زید بخاری خود بھی شاید مصرع بہت اچھے شاعر تھے، اور پطرس کے طناز بہت تھے. طناز تھے، بہت طناز تھے، طنز کرتے تھے بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں مصرع ہے، اور بہت مذاق اڑاتے تھے مصروں کا. فی الفور بتا دیے کہ بھائی، اور منہ پر بتا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اس سے وہ آدمی کو اکساتے تھے کہ بولے. اور ان کی صحبت نے اصل میں سب سے بڑا کام کیا، مجھے پڑھنے پہ لگایا. یعنی میں پھر جب جاتا تھا دوسرے دن اتنی ذہنی طور پہ تیاری کر کے جاتا تھا، کیونکہ اچانک وہ غالب پہ بات کرتے کرتے ایک دم حسرت پہ آ جاتے تھے. کیا کہہ رہے، یہ تو بہت بڑا سوئنگ ہے. ہاں، اتنا بڑا. تو مجھے پھر حسرت کو بھی شعر رکھنے پڑتے تھے ذہن میں، وہ اچانک کہتے تھے. تو ایسی صورت حال سے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر گھر کا چونکہ ماحول بھی تھا، تو چیزیں جو تھیں ابتدائی طور پر وہ خود بخود پلند بن گئی. بہت عمدہ. اب اس پر عمارت کھڑی کرنے کی جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوئی، تو میں پھر اس زمانے میں، ابتدائی زمانے میں کچھ نظمیں بھی کہتا تھا. ہاں، لیکن یہ ہوا کہ اس جب میری اور عجیب اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے عزیز حامد مدنی نے مجھے ناصر کاظمی سے ملایا تھا. میں مدنی صاحب سے ملنے گیا ریڈیو، تو وہاں ناصر کاظمی بیٹھے ہوئے، یہیں کراچی میں. جی ہاں. اس زمانے میں کمرشل سروس ایک الگ تھی، اس میں بیٹھتے تھے ہمارے مدنی صاحب. تو ناصر کاظمی بیٹھے تھے، نام سن رکھا تھا، شکل سے واقف نہیں تھا میں، لیکن جیسے انہوں نے کہا بھائی یہ ملو، بھائی یہ ملو، ناصر کاظمی صاحب آئے ہیں لاہور سے. میں بہت جھک گیا تھا اسے، کیونکہ ناصر کو پڑھ چکا تھا اور یونیورسٹی سے گیا تھا. تو انہوں نے عجیب طرح سے گفتگو کا آغاز کیا.
ناصر کاظمی. مدنی صاحب نے تعارفاً مجھے کہا کہ یہ بچہ ذہین ہے, بہت اچھا مطالعہ ہے اس کا, اور یہ ہے, اور خود بھی شعر کہتا ہے, اور یہ وہ جو احتیاط کے ساتھ کہہ سکتے تھے ساری باتیں کہی. تو میں نے انہوں نے مجھ سے شعر سنے, شعر سنتے رہے, اور اس کے بعد جب میں اٹھا جانے کے لیے تو مدنی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیسے آئے. میں کہا جی گھر سے گاڑی لے گیا تھا. تو میں کہا جی ہاں تو پھر چلو ہم بھی چلے. اٹھ گئے, ناصر بھی آ گئے ساتھ. ایک کافی ہاؤس آئے, وہاں بیٹھے کچھ دیر, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ ان کو بھی چھوڑنا ہے وہاں, چلو. تو ناصر کاظمی کسٹمز کے مشاعرے کے لیے آئے تھے, تو کسی کے یہاں ٹھہرے تھے, ان کے یہاں چھوڑنے چلے گئے. لیکن اترنے کے بعد تو ہم اترے ناصر کو چھوڑنے کے لیے, تو ناصر میرے نزدیک آ گئے, کہنے لگے کہ تو اب پھر ہو گئی نہیں ملاقات, اب اس کے بعد نہیں ہوگی ملاقات. وہ سمجھ چکے تھے. اور مصرع سنایا تھا آپ نے؟ ہاں بس گیا ہو گیا کام. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا میں تو ابھی حاضر. انہوں نے کہا نہیں میں آرام کروں گا تھوڑا سا. پھر میں شام کو پہنچ گیا 5 بجے ان کے ساتھ. تو کہنے لگے ایئرپورٹ چلو. میں نے ایئرپورٹ لے گیا. تو ایئرپورٹ میں اوپر بیٹھتے تھے وہاں پر کھلے میں ٹیرس پر. تو میں نے پوچھا کوئی آ رہا ہے کیا کسی کو لینے؟ کہنے نہیں بھائی یہ ملنے بچھڑنے کی اس سے اچھی جگہ کوئی ہے ہی نہیں. واہ واہ, وہاں چہرے پڑیں گے, واہ واہ واہ, ملنے والوں کے چہرے دیکھیں گے, بچھڑنے والوں کے چہرے دیکھیں گے. کیا دیکھیے مشاہدے کی کیسی گوشہ نکالا. واہ واہ. خیر وہاں بیٹھے گفتگو ہوتی ہے. بہت شعر سنے, تازہ سناؤ, پچھلی سناؤ, اب سناؤ, پرانی سناؤ. کیا کہنے. ناصر کا آپ نے کہا چہرے پڑیں گے, وہ مجھے شعر آ گیا کہ شعاع حسن تیرے حسن کو چھپاتی تھی, وہ روشنی تھی کہ صورت نظر نہ آتی تھی. تو میں نے کہا صاحب میں تو کہنے لگے, میں کہا اچھا بھی ذرا کوئی نظم ہوئی. تو کہنے لگے کہ تم اپنی غزل کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ واہ. میں کہا جی. کہنے کہ نظم میں بھی تم غزل ہی کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہو, تو اس طرح اپنے آپ کو سپلٹ کیوں کر رہے ہو؟ صاحب ایک بہت بڑی گائیڈ لائن ملی, بہت بڑی گائیڈ لائن ملی. میں نے پھر بہت سنجیدگی سے غور کیا ان مثالوں پر. تو پھر بس ہنستے ہنستے کہنے لگے بھائی دیکھو فیض تک بات صحیح ہے کہ غزل کی کاریگری سے نظم لکھنا فیض آتا ہے, فیض کو آتا ہے. ٹھیک ٹھیک. خیر بات چیت ہونے لگی. میں نے اس رخ سے بھی مطالعہ کیا. تو میں نے اسی رات جب ان کو ساتھ چھوڑ کے پھر دوسرے دن بھی ٹھہرے وہ, تو میں نے رات بھر میں بڑا غور کیا, مطالعہ کیا, یہ کیا. دوسرے دن میں نے ان سے جا کے ایک بات کہی. میں کہا جناب آپ نے ایک بات کہی, لیکن ایک اور بات جو آپ کی بات سے میرے ذہن میں آئی اور جس نے اب مجھے غزل لکھنے پر مجبور کر دیا اور مجھے ایک نئی طاقت فراہم کی ہے, وہ یہ ہے کہ اقبال نے نظم لکھی اور لیکن غزل کی زبان میں لکھی. کیا کہنے, کیا کہنے. خوش ہو گئے. کیا کہنے. کہنے کہ یہ گوشہ تم نے خوب نکالا, نیا رخ ہے. میں کہا دیکھیے کہ اقبال کی ساری شاعری دیکھ جائیے آپ, بلا شبہ. ایون اس کی مثنویاں دیکھ لیجئے, غزل کے مصرے لگائے ہوئے. کیا کہنے. تو بات یہ ہے ساری کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد, اتنا رچ بیک گراؤنڈ ہونے کے بعد, اب میں آپ کے اصل جواب کی طرف آنا چاہتا ہوں. اتنا رچ بیک گراؤنڈ ہونے کے بعد تو کمزور سمجھوتوں پر طبیعت مائل نہیں ہوئی. ٹھیک. شہرت کے شارٹ کٹس کی طرف جانے کو جی نہیں چاہ. کیا کہنے. اس کی ضرورت. اچھا پھر جب ان کی صحبتوں میں اٹھا بیٹھا, اللہ کا شکر ہے بہت بڑے اپنے عہد کے بڑے شعراء کے ساتھ نہ صرف اٹھا بیٹھا, لیکن چونکہ بہت ہی نوجوانی سے مشاعروں کی کمپیئرنگ کرتا تھا, تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے وہ مشاعرے بھی کمپیئر کیے ہیں جس میں مجھے جوش کو پکارنا پڑا, جس سے مجھے فیض کو پکارنا پڑا, جس میں مجھے حفیظ جالندری کو پکارنا پڑا. کیا کہنے. واہ واہ. حفیظ ہوشیارپوری کو پکارنا. واہ واہ. تو میں نے ان سب صحبتوں سے اپنے شخصی استحکام کا راستہ نکالا. ان کی صحبتوں کا استحصال نہیں کیا اپنی شہرت کے لیے. بے شک.
یعنی میں نے کسی کے سامنے یہ نہیں رکھ دیا کہ لکھ دیجئے مجھ پہ کچھ 4 لائنیں لکھ دیجئے، مجھے مضمون لکھ دیجئے مجھ پہ. آپ دیکھیں گے کہ راغب مراد آبادی صاحب نے اپنی جوش صاحب سے 100 سوالات کیے تھے، کیے تھے. ان کے جوابات پر ایک کتاب بھی شائع کر دی ہے. تو انہوں نے کوئی 66-67 میں 1966-67 میں انہوں نے ایسے پوچھا کہ یہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے بچے آ رہے ہیں، شعر لکھ رہے ہیں، آپ سنتے ہیں اکثر، تو آپ کس سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ تو اس میں انہوں نے جواب لکھا جس کی مجھے نہیں معلوم تھا. یہ انہوں نے مجھ سے کہا، پھر بعد میں ڈاکٹر ہلال نے بھی کہا. انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے نصیر ترابی، وہ اگر سنجیدہ رہا اور اس نے یہ ادھر ادھر نہیں گیا نظم پر یا کاتا اور لے دوڑی نہ گیا تو یہ بہت ٹھیک رہے گا. بڑی اعزاز کی بات تھی. کیا کتاب آپ نے 50 سال کی عمر میں اپنی ہاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ میں بہت اس معاملے میں بڑا قصائی ہوں مبارک صاحب. میں نے دیکھا، یعنی میں اپنے مصروں سے بہت جلد راضی نہیں ہوتا. میں نے صفاقی دیکھی آپ کی اپنے ساتھ بھی، اور بلکہ یہ میں کہنے لگا تھا آپ کے تعارف میں، ذہن سے بات اتر گئی کہ غزل کی جو معنویت ہے، اس کا جو حسن معنی ہے، معنی اور حسن معنی، اور جو لفظ ہے آپ نے وہ دائرہ کھینچ دیا، لفظ اور معنی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ کام کیا، یہ نہیں ضروری ہے. دیکھیے اسی کو تو تہداری کہتے ہیں نا. دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب آج کی شاعری میں اور ہم جس شاعری کے رسیاں ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ آج تو شاعری جو ہے نیوز ہے، ہم تو ویوز کے لوگ ہیں. ویوز کی وجہ کیا کہنے، ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس تجربے کے بعد آپ کو کیا خوشی ہوئی وہ لکھیے، اس تجربے کے رد عمل میں آپ کو کیا غم حاصل ہوا وہ لکھیے. یہاں تو یہ لکھا جا رہا ہے کہ مثلا وہ سیدھا کہ ایک نظم جیسے سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بچہ ایک خون میں لت پت گرا ہوا تھا. یہ نظم بہت اچھی بات کہی تھی نا وہ، کہ انہوں نے کہی تھی سلیم احمد نے پروین شاکر سے. پروین نے کہا کہ آپ نے سب نے لکھا مجھ پہ مضمون، آپ نے نہیں لکھا میرے لیے مضمون کوئی. تو انہوں نے کہا بی بی بس شاعری اور ڈائری میں فرق کر لو تو پھر میں لکھوں گا. کیا کہنے، بہت اچھا. یعنی کیا دیکھیے کتنی بڑی بات، یہ بہت ہی عمدہ بات. کیا کہ شاعری اور ڈائری میں آپ فرق کیجیے. واہ واہ واہ. تو اصل بات یہی ہے کہ آپ کو وہ جو آپ نے کہا نا لفظ کے ساتھ اس کی معنویت ہونی چاہیے، معنی اس کے ساتھ لپیٹے ہوئے ہوں دونوں ارد گرد، تو اس سے بات بھی چلتی ہے آگے. لیکن یہ کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے اگر کیونکہ میں تو میری ایک جو سب سے بڑی بات میری تربیت میں رکھی گئی، میرے والد نے بھی مجھے سکھائی تھی، پھر بخاری نے بھی مجھے بتایا تھا، اور لوگوں نے بھی یہ بتایا تھا. خود ناصر بھائی یہ کہتے تھے کہ مقدار سے معیار نہیں قائم کرنا. کیا کہنے، معیار نہ کثیر ہوتا ہے نہ قلیل ہوتا ہے. مطلب 300 غزلیں یا 800 غزلیں، اس کا کوئی کام نہیں ہے. ایک معیار ہوتا ہے. دیکھیے بنیادی طور پر آپ کو یہ آگاہی ہوتی ہے. آپ میری کتاب پڑھ کر بھی اگر آپ کی گرہ میں میرے 2 شعر آ گئے تو میں کہوں گا کہ میں کامیاب ہوں. کیا کہنے، یہی ہے بات. یعنی مجھے آج تک اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی شہزاد احمد مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں یار مجھے تو تیرا تعارف ناصر کاظمی نے کرایا تھا، کراچی سے تیرا شعر لے کے آئے تھے اور مجھے شعر سنایا تھا تیرا. میں اس بات پر ہی اپنے لیے بڑی اعزاز سمجھتا ہوں کہ کون سا ناصر شعر کا سنایا تھا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اب میں بتا رہا ہوں پرانی کیا کہنے. واہ واہ. تو ایسی باتیں یہ جو ہیں کہ یہ سے آدمی کو وہ نہیں ہو جانا چاہیے، یعنی کیا کہنا چاہیے، اپنے حدود سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. یعنی یہ چیزیں آدمی کو یعنی یہ اس کی تربیت اور اس کی پرداخت اور اس کی صورتحال کو مہمیز اور آگے بڑھانے میں آنی چاہیے. لیکن ایسا نہیں کہ اس کو لے کر وہ کسی سوڈو یا فیک صورتحال کی طرف، جیسا کہ آپ دیکھیے، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیسی صورتحال چل رہی ہے، کیا ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ ثقافتی طور پر دیکھیے ادب کو. بالکل. کیوں کہ لوگوں نے ادبی سماجیات پر غور کرنا شروع کر دیا. یہ ادبی سماجیات خوب ہے، دیکھیے بہت خوب. پھر یہ کہ ادب میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بلحاظ عہدہ شاعری کر رہے ہیں، اچھا ہے. بہت سے لوگ بلحاظ کالم شاعری کر رہے ہیں، بہت اچھا. بہت سے لوگ بلحاظ ٹی وی سیریل مشہور ہیں تو وہ ادب میں کام کر رہے ہیں، شاعری میں. اچھا کہا. یعنی آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ بنیادی طور پر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خالصتاً شعر کی بنیاد پر کون کھڑا ہے. ہاں اگر فیصلہ بحیثیت شاعر یا شاعری کے ہو رہا ہے پھر وہی بات دیکھی جائے. یہ نہ دیکھا جائے کہ اس نے کالم کیسا لکھا ہے یا اس نے اب تو بھائی سکواش کتنی کھیلی ہے. بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں. میں تو مجھے وہ بھی مشاعرہ یاد ہے کہ جس میں ایک سینیٹر شاعر اس بات پر انہوں نے آخر میں پڑھا تھا، ضمیر جعفری کے بعد پڑھا تھا کہ وہ سینیٹر ہے. بہت افسوسناک بات ہے. تو یہ تو بلحاظ عہدہ ہو گیا. بہت بلحاظ عہدہ ہو گیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں نے وہ جو ویلیوز تھے، جو اقدار تھے، اس کو مجروح کیا. کیا کیا ٹھیک ہے نا. بالکل. دیکھیے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے، بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا احترام ختم ہو جائے، جو ہو رہا ہے رشتے ٹوٹ جائیں. نہیں، یعنی آپ اس کا مطلب وہ نہیں آپ ایک نظام کو اپنی آسانی کے لیے اس کو تقسیم در تقسیم آسانی موومنٹ کے لیے کر رہے ہیں آپ. نہیں اس کی لاجسٹکس ہاں، یعنی آپ نے اس کی مختلف اس کی ایک اکائی کو ختم کر کے مختلف اکائیاں بنا لی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احترام بنیادی رشتوں کو آپ منقطع کر دیں. یہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپڈیٹ رہنے کے لیے آج کل کے حالات کے ساتھ بھی اگر گزارا ہو رہا ہے، نئی زندگی، نئے وسائل، نئے مسائل میں بہت عمدہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادب کی وہ جو خالصتاً ادب کی جو صورت ہے، نوعیت ہے، آپ اس سے منحرف ہو جائیں. ٹھیک بات. اس لیے کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں. میں تو وہ آدمی ہوں کہ جو پرانے اوزار سے نئی چیز بناتا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کلاسیکل غزل کہتا ہوں. کیا میں تو پرانے اوزار سے نئی چیز بناتا ہوں. آپ کو میں مثال دوں. 1905 سے 1925 تک اگر اقبال غزل کے کلاسیکل استعاروں میں نئی بات یا نئی فکر نہ دیتا تو ہم سب کے سب داغ کے چنگل میں رہتے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یہ میں اپنے سیلف ڈیفنس میں آپ کو یہ مثال دوں. ٹھیک ہے. ایگریڈ. سارے پرانے اوزار استعمال کیے اس نے، ایگریڈ، اقبال نے، اور فکر اتنی جدید اور اتنی نئی دی. ایگریڈ. دیکھیے لفظ کے نئے ہونے سے، بیان کے نئے ہونے سے، یا قواعد اور ضوابط کو توڑ کر مصرع لکھنے سے تجربہ نہیں ہوتا. تجربہ فکر کا ہوتا ہے جو مشاہدے میں آتی ہے. بالکل بالکل بالکل. بالکل جو آپ نے جو ایئرپورٹ پہ جانے کی جو بات کی، بڑی سٹل بات ہے. دیکھیے نا، بڑی سٹل بات ہے. تو میری عرض یہ ہے مبارک صاحب کہ اوور آل جو سچویشن ہے وہ ایسا ہی ہے. بس ہم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بلیک ہول کی طرف جا رہے ہیں. سمپل. تو ہاں، اس میں کوئی ابھی جب ہم انٹرویو کے لیے یہاں آ رہے تھے تو آپ نے بیٹھتے سے ہی وہ اس کلچر اور تہذیب کی ایک بات کہی، ایک پردے کی بات کر رہے تھے آپ. ہاں، یعنی مطلب یہ کمال. اب آپ دیکھیے کہ وہ میں رند کا ایک شعر تھا، وہ ایسے ہی میں دیکھ رہا تھا. سر سے کھلی نہ بیٹھی ہوں ہم سائے والیاں. واہ واہ. سر سے کھلی نہ بیٹھی ہوں ہم سائے والیاں، کوٹھے پہ تم چڑھا کرو صاحب پکار کے. سبحان اللہ. سبحان. اب دیکھیے کیسا کلچر آ گیا. میرا بچپن آ گیا، آپ کا بچپن آ گیا. بالکل. جب آتے تھے خود گھر والے گھر میں، جب آتے تھے اپنے گھر میں، آنگن میں داخل ہوتے یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پڑوسن بیٹھی ہو تو وہ کھانسنا شروع کر دیتے تھے. بالکل. ایک آرٹیفیشل ہاں کہ بھائی تم پردہ کر لو، پر جس ہے سر پہ یعنی وہ پیدا کرتے تھے آواز جس سے پتہ چلے کہ مردانے میں آ گیا. واہ واہ. یہ کتنی ایک لطیف اور باریک بات ہے. بلکہ اس کے تو ڈانڈے وہاں حدیث کے قدموں میں جا کے گرتے. بالکل. کہ 3 وہ ہاں دستک دینی ہے 3 مرتبہ، پھر واپس چلے آنا ہے اگر آواز. تو ایسی صورت میں یہ سب ساری چیزیں، یہ سب یہ کیا ہے؟ یعنی یہی تو اصل مواد ہے نا غزل کا. کیا کیا غزل بنیادی طور پر یہیں سے تعمیر ہوتی ہے نا. کیا یعنی اب آپ دیکھیے نا کہ اس کی اور کیا جمالیات آئے گی، ساری چیزیں کیسے ہوں گی، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں. لیکن یہ بات کہیں آپ کہ صاحب اب وہ مستقبل میں اور کیا ہوگا، وہ غزل تو زندہ رہے گی جو اپنے ماضی سے منسلک چل رہی ہوگی. ٹھیک.
کیونکہ وہ پرانے اوزار نئی چیزیں بنائیں گے تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ نا کہ آپ کی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں آپ سے پوچھوں بھائی مبارک میرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ مٹھی میں, آپ کہیں گے مجھے معلوم نہیں. میں کہوں گا جی اس میں چوں چوں, آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہے, اور میں ایسے ہی اشارہ کر دوں گا یوں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ پیالی ہے. یہ کیوں سمجھ گئے آپ اس اشارے سے؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ کے پاس اس اشارے کے ساتھ ایک لازم و ملزوم تلازمہ موجود ہے. ٹھیک, اس ہاتھ میں کیا ہے, اس چونچو سے آپ کا تلازمہ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. تو آپ کو اب مستقبل میں وہی شعر زندہ رہے گا جو اپنے تلازمے کے ساتھ آ رہا ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ترقی پسند تحریک کا جو نعرہ تھا اور وہ نعرہ اس کی تحلیل جو فضا میں ہے, تو کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ بالکل یکلخت آپ خود کو آپ نے کلاسک یا اپنے اجداد سے کاٹ دیں؟ نہیں, دیکھیے وہ تو اصل میں دیکھیے اگر آپ ترقی پسند شعراء کی بات کریں گے تو اس کا تو سرخیل ہمارا فیض ہے. فیض کے شعر آج بھی زندہ ہیں اور رہیں گے زندہ. ٹھیک, لیکن فیض چونکہ سلوگنسٹک نہیں ہوا, اس لیے ہاں یہ جو لوگ سارے مارے گئے نعرے بازی میں مارے گئے, وہی میں نے نعرے کے لفظ استعمال, خود مجاز مارا گیا, تحریک کا نہیں کہا, نعرے کا کہا, خود مجاز مارا گیا. بالکل. سجاد ظہیر مجاز, پھر اس کے بعد کے جتنے لوگ یہ سب کیفی وغیرہ, کیفی, سردار جعفری, یہ بڑے اسٹیمنا کے لوگ بھی نہیں تھے. فیض نے دیکھیے کیسے وہی پرانے اوزار سے نہیں بات, وہی رومان جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری. واہ واہ. اب اس میں قفس گلشن یہ سارے مسائل, چمک اٹھے جو سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہو. تو ایسی صورت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا, یعنی مطلب یہ کہ شرنک ہو جائے گا, یہ ریڈیوس ہو جائے گا, لیکن رہے گی غزل, بات رہے گی کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں کوئی. بھائی دیکھیے نا, یہ جب یہ کام جو ہے میری ذاتی آسودگی کا ہے, یہ میں بالکل مجھے یہ انتخاب جو ہے یہ میری ذاتی آسودگی کا انتخاب ہے. کیا تو اب یہ ذاتی انتخاب اور ذاتی آسودگی کا ہے. مثلا آدمی کو شوق ہے آپ کو نگ جمع کرنے کا, تو یہ تو بڑا مہنگا شوق ہے نگ جمع کرنے کا, لیکن آپ کرتے رہیں گے. 5 سال میں ایک نگینہ کہیں سے پکڑ کے لائیں گے, رکھ لیں گے اپنے پاس. تو ہم بھی اسی طرح یہی کام کر رہے ہیں, ہم بھی نگ کا کام کر رہے ہیں. اچھا کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے مایوسی بھی نہیں ہے کوئی, یعنی کوئی مایوسی نہیں ہے. بھائی پہلے یہ تھا, پہلے وقتوں میں یہ تھا, عجیب وقت تھا صاحب, کہ دن میں اگر ہم نہیں ملے میں اور عبید اللہ علیم, تو شام کو ملتے تھے تو دن بھر میں جو بھی نیا شعر کسی کا سنائے شہر میں وہ ایک دوسرے کو سنانا ضروری تھا. کیا فرید جاوید کا آپ نے سنایا؟ فرید جاوید نے وہ شعر کہا اور آپ سب لینے کو, علیم نے کہا, اور ملے چلے گئے, رات ہو گئی 11 بجے, تو علیم نے وہاں سے فون کیا مجھے کسی جگہ سے. اچھا, میں کہ اس وقت کیوں کیا فون؟ ارے کہنے کہ یار سنا اطہر بھائی نے غزل کہی اور ہم نے نہیں سنی, آ جاؤ پیارے صاحب چلیں گے. ہم نے پھر گاڑی کتاب کا بہانہ کر کے گاڑی نکالی, پہنچے برک کالونی پہنچے, اور وہ بھی سو چکے تھے, وہ گھر میں گھبرا گئے. انہوں نے کہا اطہر بھائی غزل کہی ہمیں سناؤ. اطہر نفیس نکلے, باہر چوک پہ بیٹھے, غزل سنی, وہ بڑے سرشار ایک دوسرے. تو وہ ایک عجیب کیفیت تھی, یعنی ایسا لگتا تھا کہ اس نے غزل نہیں لکھی, غزل ہم نے لکھی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی تو ہے کہ جو ماحول تھا, انوائرمنٹ, یعنی فضا میں خوف کہیں نہیں تھا. آپ رات کو 12 بجے بھی وہ بات تھا, وہ ٹھیک ہے, وہ آلودگی نہیں تھی, وہ صحیح, پولیوشن ہر طرح کی, ویسے بھی آلودگی نہیں تھی, نفسی آلودگی بھی نہیں تھی. کیا آپس میں دوستانہ محبت مہربانہ دوستانہ ایسی تھی کہ بس وہ عجیب, اور ہر آدمی سے مل رہا تھا. ہاں بہت عجیب تھی. یعنی کوئی یہ نہیں شرط عائد تھی کہ اگر ہم کسی کا شعر نہیں پسند کرتے تھے تو اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے چائے پی رہا, ہم پیتے رہتے تھے, گپ شپ مارتے رہتے. کیا بڑی وفاداری تھی, بڑی اچھا لگتا تھا, ایک فضا بنی ہوئی تھی. لیکن اچھا اصل ایک زمانہ تھا. اب تو یہ وقت آ گیا ہے مبارک صاحب کہ اب آپ دیکھیے, اس سے ایک آپ کو ایک بہت ہی جدید سا حوالہ دینا چاہتا ہوں پلیز, تاکہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں, ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ بہت جدید ہیں, ذہن جدید رکھتے ہیں,
انہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس المیے اور کس افسوس میں مبتلا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستان کے روزناموں میں ایک اشتہار آیا اور وہ پھر اس کا ایک وہ بھی لگ گیا تھا بات، بڑا بورڈ وہاں، کہ کوئی الیکٹرانکس کی کسی گیجٹ کا تھا، تو اس کو دیکھنے کے بعد احمد فراز صاحب کی تصویر دی گئی اور ان کے 4 مصرے دیے گئے، اور اس کے بعد لکھا گیا احمد فراز بریکٹ میں پوئٹ۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہو گیا بھائی کہ ایک اشتہار دیں، دلیپ کمار کا نام دیں اور بریکٹ میں لکھیں ایکٹر، یا دروازے پہ لکھیں دروازہ، گھر میں آ رہے ہیں تو یہ دروازہ دیوار۔ نہیں، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے احمد فراز کو اشتہار میں لیا کیوں؟ اگر آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اگر بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ شاعر ہے تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کی بہت تکلیف، یعنی میں نے جو مثال دی آپ کو کہ جو لوگ کے میڈیا میں پبلسٹی کے وہ ہیں، بالکل ذمہ دار ہیں، بہت کریٹو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ احمد فراز لکھ کر بریکٹ میں پوئٹ نہیں لکھنا چاہیے۔ کیا ہاں، مجھے یاد ہے میں نے نیلام گھر میں بہت جانا چاہا، کیونکہ میں کوئی ٹھیک ہی تھا، تو آپ نے اور علی بھائی نے بہت سخت ڈانٹا کہ یہ کیا بھائی، یہ تو نیلام گھر میں تم نہیں بیٹھو گے، یہ کیا بات ہے، بالکل سوال کے جواب دے رہے اور کار جیت کے آ رہے، یہ کیا لاہور والا کو ہے؟ نہیں، وہ تو ایسا ہی ہے، تو گیمکس ہیں نا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس میں آپ دیکھیے یہ ہے، اور ادب کی موجودہ فضا اور یہ وہ پھر جیسے میں نے کہا مدرسوں سے، اسکولوں سے جو ہوتی ہے وہاں کمزور ہے، پھر اس کے بعد حکومتی سطح پر، کیونکہ بنیادی طور پر حکومتی سطح پر یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ ہمارے ہاں ایڈاکزم بہت ہے، ایڈاکزم نے ادارہ شکنی کی ہے، ٹھیک بات ہے، ادارہ سازی نہیں کی، اور جو ادارے ہیں وہاں پر ادارہ گیر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یعنی اب ان کو انجمن ترقی اردو سے علی صاحب کو چلے جانا چاہیے، مگر پچھلے 40 سال سے علی صاحب بیٹھے۔ اگر آپ اپنی موجودگی میں اپنے کسی جونیئر کو نہیں گائیڈ کریں گے تو کون آ کے بتائے گا کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک بات۔ اب بہت زیادہ اعزازات کے لیے ضرورت نہیں رہتی، یا تو پھر وہی بیوروکریٹک سسٹم ہے کہ بھائی انہوں نے کہا فلاں مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہا یار آپ یہ نکالو تو ذرا، آج سے پہلے یہ 15 سال پہلے کیا کیس ہوا تھا، اس پہ کیا لکھ کے بھیجا تھا اوپر، تو پچھلی فائل نکالی جاتی ہے، وہی لیٹر کو بدل کے دوسرے اپڈیٹ کر کے فریش ری ٹائپ کر کے بھیج دیتے ہیں، وہ نیا خط لکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ تو ادب میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو اس ڈھیلے ڈھالے پن میں، جو کہ میرا خیال ہے گزشتہ ربع صدی کی بات ہے، ابھی ربع صدی پہلے جو بڑے نام ہم لے رہے ہیں، اور بڑے نام میں نے آپ کو بتایا نا کتنے خلوص تھا، کتنی بے نیازی تھی، کوئی جیلسی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، برات کو اٹھ گئے، چلے جا رہے ہیں، غزل سن کے آ رہے ہیں، بے چین ہیں، انسپائر ہو رہے ہیں، دوسرے دن خود کوئی مصرع کہہ رہے ہیں، ہر لحاظ سے رواداری ہے، اور بڑی فضا بن رہی تھی، بڑی فضا بن رہی ہے، ملنے میں کوئی جھجک نہیں تھی، اور ایسی نہیں تھی، اور ایسی بات تھی کہ وہ ایسے مشاعرے بھی ہوئے ہیں جن میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک وہ مشاعرہ بھی ہوا ہے جس میں مجھ سے پہلے جان ایلیا کا نام پکار لیا تھا تو میں نے اٹھ کے مائک پر لات مار دی تھی، اب عبید اللہ علیم سے کسی کا وہ کر دیا تھا وہاں پر کہیں یہ خیرپور میں یا کہیں کسی شہر میں، تو علیم نے بھی اس طرح مائک پھینک دیا، تمہاری ایسی کی تیسی، کیسے تم نے اس شاعر کی موجودگی میں سینئر ہے اس کی تکریم ظاہر ہے۔ اب ایسی کوئی بات ہی نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اب تو معاف کیجیے گا مصلحتوں نے احتجاج کا بھی دم گھوٹ دیا۔ اچھا کہا، ٹھیک، بالکل مصلحتوں نے، اب وہ کہتے ہیں یار کون اس چکر میں پڑے، کیا ہے فلاں ہے، اور ویسے ہی مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑا اسٹرانگ ہیڈڈ ہے اور ایسا ہی ہے، بد دماغ آدمی ہے، کسی کو سمجھتا نہیں، کچھ نہیں کرتا، حالانکہ وہ آپ کا دکھ اور سنجیدگی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی اگر میں اسی لیے دور رہتا ہوں، میں اسی لیے اس میں شریک نہیں ہوتا ہوں کہ میرے کسی بھی رد عمل سے، یعنی کسی باڈی لینگویج سے بھی یہ نہ محسوس کریں کہ میں کچھ ناگواری محسوس کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ خوش ہیں، خوش رہیے، کیا کر لیں گے، کیونکہ اس وقت جو ادب میں معیارات ہیں، ادب کے شاعر ہونے اور ادیب ہونے اور افسانہ نگار ہونے کا، تو ان تمام معیارات سے تو سب محروم گئے
اقبال محروم گیا، فیض محروم گئے، سبھی محروم گئے. اچھا تو کیا کریں؟ ہاں یہ جو یہ جو اعزازات ہیں، طلائی اعزازات ہیں، اعزازات مل رہے ہیں لاکھوں روپے کا، اور اس سے سب محروم گئے یہ لوگ. تو کیا ہو گیا؟ بالکل. علیم نے بحر سے زیادہ لہر کو مصرے پر وہ رکھا. ترجیح دی. یعنی جو والہانہ پن سے وہ مصرع لکھتا تھا ابھی تک کوئی نہیں لکھ پا رہا. دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے میاں. کیا کہنے. دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے، ہائے دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے، یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے. کیا کہنے، کیا کہنے. تھی کبھی راہ جو ہم راہ گزرنے والی، اب حذر ہوتا ہے اس راہ سے آتے جاتے. کیا کہنے. یہ سفر ہے حسرتوں کا، اسے ناتمام رکھنا، کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا. واہ واہ. یوں ہی دور دور رہنا، وہ ملے تو کچھ نہ کہنا. ہائے 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 ہائے. یوں ہی دور دور رہنا، وہ ملے تو کچھ نہ کہنا، پس حرف بے تکلم اسے ہم کلام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے.